يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، انشاءاللہ اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان بارش اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوگا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سانس لینے والی ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا لمحہ بلمحہ نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی شکر گزاری ہر مخلوق میں خصوصاً انسان میں بہت ہی کم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو جو نعمت کی شکل میں ہمارے پاس بھیج رہا ہے، ہم انسان اللہ رب العالمین کا بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو پانی ہے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ موسم گرما کے بعد جب گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے تو ہر انسان بارش کو طلب کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ اس موسم گرما کی گرمی کی شدت کو ختم کر کے ٹھنڈا موسم اللہ رب العالمین لائے۔ جب موسم گرما کی شدت اللہ کی اس برستی ہوئی نعمت سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم میں کا ہر انسان، حیوان، شجر یہ راحت کی سانس لینے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، اسی بارش کے پانی کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہری بھری ہوتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک باریک باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین نے بارش کے نزول کے بعد زمین کے سرسبز و شاداب ہونے کا ذکر کر رہا ہے، وہیں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کتنی نازل کرنا ہے، کہاں نازل کرنا ہے، کیسی نازل کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہی جو ہے حق میں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، اور فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین پر جمع کرتے ہیں، زمین پر روکے رکھتے ہیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو تم پر بارش ہو رہی ہے اس بارش کو تم پر سے جو ہے دوسری جگہ لے جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اسی بارش کے پانی سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات جو ہے پیدا کرتے ہیں، جس سے میوے تیار ہوتے ہیں اور ان میووں کو تم کھاتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ یہ جو آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے صحیح اندازے کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں جو تمہارے لیے رزق کا باعث بنتی ہے۔ میرے بھائیوں،
ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین بارش کا ذکر کرتے ہوئے آسمان سے اترنے والے پانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو اس آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کرتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے میوات اور پھل اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے رزق کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار ہو جاؤ اگر تمہیں علم ہے تو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے، زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی، آسمان اللہ نے تمہارے لیے بنایا، آسمان سے بارش اللہ تمہارے لیے نازل کر رہا ہے، یاد رکھو خبردار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ میرے بھائیوں، یہ جو بارش کا پانی ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے، انسان کے حق میں یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے بارش کو حاصل کرے، یہ خالص اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو اس بارش کے نازل ہونے والے پانی کو جو کہ میٹھا پانی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کڑوا بنا دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، آج ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دو الفاظ میں واضح انداز میں یہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ جس پانی کو تم پی رہے ہو، جس پانی کو تم جو ہے پی رہے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ اس پانی کو بادلوں کے ذریعے تم جو ہے برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی نعمت کا تم کیسے استعمال کر رہے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو اس میٹھے پانی کو کھارا یا کڑوا بنا کر تمہارے استعمال کے لیے ناقابل بنا دیتا تمہاری ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کی کیسی کیسی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس بارش کے پانی کو جس کا تم استعمال کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہاری ناشکری کی وجہ سے اسے کڑوا بناتے۔ میرے بھائیوں، چونکہ بارش کے موسم میں آندھی، طوفان، سخت ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ان ہواؤں، ان طوفان، ان آندھی کی وجہ سے جہاں مالی نقصان ہوتا ہے وہیں جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس نقصان کی وجہ سے ہم جو ہے ہوا کو گالی نہ دیں، اس موسم کو برا بھلا نہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الروح من روح اللہ، کہ یہ جو ہوائیں ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہوائیں ہیں، تأتی بالرحمت والعذاب، یہ ہوائیں کبھی اللہ کی رحمت لے کر آتی ہیں اور یہ ہوائیں کبھی اللہ کا عذاب لے کر آتی ہیں۔ فلا تسبوها، تم ان ہواؤں کو گالی نہ دو، ولکن سلوا اللہ من خیرہ، ہاں لیکن تم اس کی بھلائی کا اللہ سے سوال کر سکتے ہو، اور اس میں جو نقصان ہونے والا ہے اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ بھی طلب کر سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا، کبھی کبھار جو ہے سخت جو ہوائیں آتی ہیں، طوفان آتا ہے، آندھی آتا ہے، ہم جو ہے اللہ کا خوف نہیں کھاتے، ہمارے دلوں میں ذرا برابر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں آتا، جبکہ
اللہ کے نبی کے زمانے میں جب آندھی آنے لگتی، طوفان آنے لگتا، سخت ہوائیں آنے لگتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے، بے چین ہوا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آنگن میں ادھر ادھر پھرنے لگتے، کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا یہ عالم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر جو ہے پھرنے لگتے، ادھر ادھر جو ہے گھومنے لگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کا یہ حال دیکھ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آندھی اور طوفان کو دیکھ کر، ان سخت ہواؤں کو دیکھ کر آپ اس قدر بے چین پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو سخت ہوائیں آ رہی ہیں کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے میری امت پر۔ وَيَقُولُ، اور کہتے اِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، جب ہوائیں ختم ہو جاتی، جب یہ طوفان ختم ہو جاتا، بارش ہونے لگتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے کہتے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہم اور آپ ان ہواؤں کو، ان سخت ہواؤں کو دیکھ کر کبھی اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ کبھی اللہ کے جو ہے دربار میں دوڑ کر آتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، دوسری روایت کے الفاظ ہے، یا عائشہ، اے عائشہ، ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ قد عذب قوم بالروح، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک قوم پر اللہ رب العالمین نے سخت ہواؤں کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی یہ سخت ہوائیں یا طوفان آنے لگتا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے ڈر کر گھبرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کریں۔ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ وضو کر کے فوراً جو ہے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تب اللہ کے نبی کی بے چینی، پریشانی، تکلیف جو ہے دور ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، موسم گرما جب ختم ہوتا ہے، بارش کا موسم جیسے ہی آتا ہے، کچھ دنوں تک بارش نہیں ہوتی، یا قحط سالی جب آنے لگتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی رحمت کو مانگے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء، وہ نماز جو قحط سالی میں بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلی فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بارشیں رک گئی تھی، یعنی یوں سمجھ لیجیے بارش جو ہے بارش کے موسم میں نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے۔ عیدگاہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹھ پر جو چادر تھی اسے جو ہے پھیر دیا، اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے جو ہے بارش طلب کرنے لگے۔ جی میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو ابھی اللہ کے نبی اور صحابہ عیدگاہ سے نکلے ہی تھے، ابھی اللہ کے نبی اور صحابہ عیدگاہ سے نکلے ہی تھے، مسجد تک نہیں پہنچے تھے، آسمان میں بادل گرجنے لگے، بادل سیاہ ہو گیا، فوراً جو ہے بارش نازل ہونے لگی، اور صحابہ کرام اس بارش کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، وہ صحابہ جو بارش کے لیے تڑپ رہے تھے، بارش آتے ہی فوراً اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گھروں کی طرف نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وانی عبد اللہ ورسول، اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ
کہ اگر بارشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کے دربار کی طرف آئے، معافی مانگے اور بارش طلب کرے، اور اس کے لیے جو ہے نماز استسقاء کا اہتمام۔ نماز استسقاء کیا ہے؟ قحط سالی ہو رہی ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، تو تواضع، خاک ساری، اپنے آپ کو جو ہے معمولی سمجھتے ہوئے گاؤں یا شہر کے باہر نکلے، جمع ہو کر نماز پڑھے 2 رکعت۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت عید کی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں بھی کی جا سکتی۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے، اپنی چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو چادر کو پلٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے آسمان کی طرف بلند کرے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹ کر جو ہے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دعا قبول کر کے اپنی رحمت کو برساتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی نے چند دعائیں سکھائی ہیں، ان کے ذریعے تم جو ہے بارش کو طلب کرو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں تم دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرو۔ میرے بھائیوں، بارش کے موسم میں اکثر بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں، بادل گرجنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آتا ہے کہ جب بادل گرجنے لگتے، بجلیاں کڑکنے لگتی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں تو گفتگو کرنا ترک کر دیتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے کہتے تھے، ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، بے شک یہ بجلیوں کا کڑکنا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ اہل زمین کے لیے سخت عذاب کی جو ہے نشانی ہے، یا کہتے ہیں اہل زمین کے لیے سخت جو ہے وعید اللہ رب العالمین کی جو ہے بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات کیا ہے؟ یہ جو بادل گرجتے ہیں، بجلیاں گرجتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جب اللہ بارش دے رہا ہے، اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، تو کیا پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے فائدہ مند بارش ہو۔ وہیں میرے بھائیوں، بارش اللہ کی رحمت لے کر آ رہی ہے تو اس وقت دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ بارش کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ جیسا کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتان لا تردان، 2 وقت میں کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، 2 وقت میں کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ الدعاء عند النداء، پہلا وقت ہے اذان کے وقت، اذان کے وقت اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی واپس نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ووقت المطر، اور دوسرا وقت بارش نازل ہونے کا وقت ہے کہ بارش نازل ہو رہی ہے اور کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بارش کے دنوں میں ایک اہم مسئلہ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے لیے آئے ہیں، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ بارش ہے کہ مسلسل بارش ہو رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو ہم اور آپ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ نہیں، 2 سلام کے ساتھ۔ جیسے
مغرب کے لیے آئے ہوئے ہیں، سخت بارش ہو رہی ہے، اب ہمیں جو ہے یقین ہو جائے کہ بارش رکنے والی نہیں ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً جو ہے عشاء کی نماز جو ہے پڑھی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کر جو ہے پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر اللہ کے نبی نے مدینہ میں نماز پڑھی، فی غیر خوف ولا مطر، نہ ہی کسی چیز کا خوف تھا اور نہ ہی جو ہے بارش نازل ہو رہی تھی۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بارش کے وقت نمازیں جمع کی جاتی تھی، اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہ بارش تھی اور نہ ہی جو ہے کوئی خوف تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو لہذا ہم مسجد کے لیے کوئی نماز پڑھنے آئے اور دیکھیں کہ آنے والی نماز تک کنٹینیو بارش ہونے والی ہے، گھر واپس لوٹیں گے تو وہ نماز نہیں ملے گی، تو فوراً جو ہے دو نمازیں جمع کریں۔ کون کون سی؟ ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لے، مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا لے، اس لیے کہ فجر کے ساتھ نہ عشاء کو ملایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے ظہر کو ملایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابان بن عثمان یجمع بین الصلاتین فی اللیلۃ المطیرۃ المغرب والعشاء۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابان ابن عثمان رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی، ایک رات نماز پڑھی جب جو ہے سخت بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کیا، ان کے ساتھ جو ہے کبار تابعی جو ہے پڑھ رہے تھے، سعید ابن مسیب، ابو بکر ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، یعنی بڑے بڑے تابعی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بارش کے موسم میں ہم جو ہے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل علم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار بارش بھی نہ ہو، سفر بھی نہ ہو، تب بھی جو ہے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بارش کے موسم میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، اب یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، چلو آرام سے بیٹھ کر جو ہے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں، ٹائم ویسٹ کرتا ہوں، نہیں، بلکہ بارش ہو رہی ہے۔ اب یقین ہو جائے کہ جو ہے بجلیاں کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کرنٹ چلے گیا ہے، مسجد جانا جو ہے مشقت اور دشواری ہے، تو لہذا ایسی صورت میں گھر ہی میں نماز پڑھنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے موسم میں جب رات میں ہوائیں چلنے لگتی، سخت بارش ہونے لگتی، تو عبداللہ ابن عمر اذان میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، الا صلوا فی رحالکم، خبردار ہو جاؤ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اور کہتے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جب رات میں جو ہے ہوائیں چلنے لگتی، سخت راتیں ہوتی، بارش ہوتی، تو اللہ کے نبی بھی اپنے مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ اذان کے آخر میں یہ کلمات کہو، الا صلوا فی رحالکم، خبردار ہو جاؤ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ یہاں تک کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، تب بھی سخت بارش ہو رہی ہے، تو ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر میں جو ہے ظہر کی نماز ادا کریں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن حارث بصری رحمہ اللہ علیہ، خطبنا ابن عباس فی یوم ردغ، حضرت عبداللہ ابن عباس جمعہ کے دن ہمیں جو ہے خطبہ دے رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ بارش سخت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کیچڑ بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو کہا، فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ پر پہنچا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس جملے کے پاس پہنچا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہاں کہو صلو فی رحالکم، کہ تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ تمام صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا فعل هذا من هو خیر، یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ مجھ سے پہلے جو بہتر تھے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
अल्लाह अकबर। मालूम क्या हुआ? नमाज छोड़नी नहीं है, चाहे बारिश हो, चाहे बीमार हो, जो भी हो, नमाज तो अदा करनी ही है। इसी तरह मेरे भाइयों, बारिश के दिनों में जब बारिश सख्त होती है या मुसलसल बारिश होने लगती है तो हमें माली जानी नुकसान होने का खतरा महसूस होता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज़्ज़िराबी वबुतूनिल औदियती व मनाबितिश शजर। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमारे अतराफ में बारिश को नाजिल फरमा, हमारे ऊपर बारिश न बस नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, इस बारिश को पहाड़ों पर बरसा। ऐ अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा। ऐ अल्लाह, इस बारिश को नदी नालों में बरसा। ऐ अल्लाह, इस बारिश को वहां नाजिल फरमा जहां दरख्त उग रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो, हमें इस बात का डर लगने लगे कि अब इससे नुकसान होने वाला है, तो इस दुआ का एहतमाम करें। और जब बारिश ख़त्म हो तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का शुक्र अदा करें। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से हम बारिश दिए गए या अल्लाह ने हम पर जो है बारिश नाजिल की। तो मेरे भाइयों, आखिरी दुआ से क्या बात मालूम हुई कि ये बारिश अल्लाह की नेमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। तो मेरे भाइयों, ये जो है चंद बारिश के मुतालिक अहकाम व मसाइल थे कि बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। तो लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये अपनी नेमत दे रहा है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे? शुक्र अदा करने का तरीका सिर्फ जुबान से शुक्रिया नहीं है, बल्कि अपने जिस्म के आज़ा से अमल करके जो है शुक्रिया अदा करना है। उसमें एक इबादत भी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जो है नमाज पढ़ा करते थे तो आपके पैरों में सूजन आ जाया करती थी। हजरत आयशा कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ हो गए, फिर भी आप जो है इतनी नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अफला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्र अदा करने का एक तरीका क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपनी नियामत का शुक्र अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।